اگر آپ کی نماز سیروٹونرجک ہے تو پھر آپ کو پتا ہوگا میں نے لوگ بچانے تو گھر سے نکلنا ہے، لوگوں کو بچانے گھر سے نکلنا ہے۔ بیٹا کیا کرتا ہے جو بیٹی نہیں کر سکتی؟ سوچیں تو صحیح۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ڈھکوسلا جو میری نسل آگے چلے گی تو یہ ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا ہے مسئلے نا۔ That's how I stopped it. That's how you should stop. Everyone stops the game. جب ہلکا سا بھی شعور آتا ہے کہ اوکے بل گیٹس بن گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی اصل میں ایسی کوئی گیم نہیں تھی جو امی نے بتا دی تھی، ابو نے بتا دی تھی یا دوست بتاتے تھے۔ The reality is something else. بڑا ہی کڑا کرٹیسزم آئے گا اس جملے میں میرے کہ ہاں سر امیروں کے نخرے بانٹ رہے ہیں آپ، ہمیں پہلے امیر تو ہو جانے تھے، یہ نخرہ بعد میں کریں گے۔ تو پھر اپنے آپ کو کمپوزڈ یا بیلنسڈ رکھنے کے لیے اور پازیٹیو رکھنے کے لیے اس کا کوئی بلیف ماڈل ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اصل میں ہمارا تھاٹ پروسیس یا میکینزم ہونا کیسا چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا بلیف ماڈل یہی ہے کہ اگر ایسی کھیل ایجاد کر لیں جس میں ایک دوسرے کو جتانا ہو آپ نے، ٹھیک ہے، تو وہ کھیل ہے، اللہ نے ایجاد کر دی ہوئی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ایک دوسرے کو پہنچانا ہے آگے، اپنے جسم کو کاٹ کے پیش کرنا ہے لوگوں کو، اپنی ٹانگ کسی کو دے کے وہ بھاگ سکے، یہ ہے اسلام کہ تو پہنچ جا۔ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسی بندے کی عزت کرنی ہے جس نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اب میں یہ صوفیزم کا درس نہیں دے رہا، مگر دیکھیں تصوف بھی ادھر ہی پہنچا کے اپنے آپ کو قربان کر، وہ حسد کے خلاف کوئی تھیراپی تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ اسلام کے لیے تھیراپی کر رہے ہوتے۔ میں آپ کو اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی بلیف سسٹم آخرہ کے اوپر ہوگی تب آپ کا حسد آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ روز اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو، جس طرح وہ کارپوریٹ میں نا ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہر سی ای او کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آبجیکٹیوز صبح روز ریفریش کرتا ہے، ریوزٹ یور آبجیکٹیوز کہتے ہیں اس کو۔ ریمائنڈ یور سیلف آف ایز ٹو وائی یو اسٹارٹیڈ دس، اوکے، جو کمپنی ہے، جو بھی ہے کام۔ ایتھلیٹس کو بھی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے گول، جو منزل کا تعین دوبارہ سے کرو۔ تو مسلمان کو تو روز کام ہے، فجر پہ اٹھ کے کیا کرتا ہو؟ فجر کس لیے صبح اٹھاتی ہے آپ کو؟ تاکہ آپ صبح کے وقت پتہ چلے کہ یار یہ سارا کچھ آخرت کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کانشیسلی نماز نہیں پڑھی اور آپ کا سیروٹونن اوپر نہیں گیا نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے، سیروٹونن دنیا سے لائن کر لیا ہے، تو آپ مسلمان ہی نہیں رہے، جتنے مرضی فیشن کر لیں نمازیں پڑھنے کے۔ اگر آپ کی نماز سیروٹونرجک ہے تو پھر آپ کو پتا ہوگا میں نے لوگ بچانے تو گھر سے نکلنا ہے، لوگوں کو بچانے گھر سے نکلنا ہے۔ یہ آپ کا مسلمان کا بلیف ماڈل۔ اور اگر آپ کی نماز ہی ڈوپامینرجک ہے، اپنے لیے کر رہے ہیں ٹوٹل پورا کر، اور آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو فیلنگ آتی ہے نماز پڑھ کے کہ ایسے عجیب سے ریلیف میں ہوتے ہیں، شکر ہے ایک فرض پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ نماز کے ختم ہونے پہ تو رونا چاہیے آپ کو، اللہ سے ملاقات ختم کر دی، مطلب آپ اللہ سے ملاقات کا ٹوٹل پورا کرنے گئے بھی تھے۔ سینس پکڑنے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کا بلیف ماڈل اگر آخرہ بیسڈ ہے، نبی علیہ السلام کی تواتر کی سنت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد منہ مبارک مسجد کی طرف کرتے تھے، مقتدیوں کی طرف، اور پوچھتے تھے 3 سوال روز فجر پہ۔ کیا سوال تھے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو، آپ کی بلیف سیٹل ہو جائے اور یہ روز کی ٹیکنیک بن جائے آپ کی کہ فجر کی نماز ختم ہوئی، ابھی کوئی شاہ فرماتے تھے بیمار کی عیادت کس نے کی؟ بیمار کی عیادت کس نے کی؟ صدقہ کس نے کیا؟ اب غور سے سمجھیں اس بات کو، صحابہ پہ کیا گزرتی تھی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ہم کہ یا رسول اللہ ابھی تو فجر ہوئی، ابھی کہاں سے بیمار کی یاد کر؟ پیچھے ہاتھ کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ، ہر روز ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوتا تھا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک دم ہم نے پوچھا ابو بکر صدیق بیمار کی یاد کدھر کی؟ ابھی تو فجر ہوئی ہے۔ وہ بتاتے تھے پھر کہاں پہ کون سا شخص بیمار ہے، فجر کے لیے اس کے گھر جاتے تھے، چلنا ہے ساتھ، بیمار ہے عیادت کر کے آتے تھے، صدقہ کر کے آتے تھے۔ اس موقع پہ علی بن ابی طالب نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہر نیکی سے پہلے، اور سے سمجھیں اس بات کو، ہر نیکی سے پہلے ابو بکر ہے، کہ ابھی اب دن سٹارٹ ہوا ہے، ہم اسٹیبلش کریں اپنے آپ کو، اور وہ بازی لے کے بھی جا چکے۔ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارے روز کے معاملات ہیں، روز کے معاملات ہیں۔ if you are not out bound، حسد آئے گا ہی آئے گا۔ if you are in bound، خدا کی قسم حسد آپ کی ایک بہت اچھی ایبلٹی ہے، اگر آپ نے حسد نہ کیا تو آپ بے وقوف ہیں، اگر آپ ان باؤنڈ ہیں تو۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے شاہ فرمایا کہ دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جا، اس گیم کا حصہ ہی نہ بن۔
تیری گیم صرف اللہ کے معاملات ہیں. لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے کو کیوں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک گھر کے سیٹ اپ میں دعائیں ہی یہ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بیٹے ہوں, اور جن کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ تشنگی یا خلش پائی جاتی ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے, یا اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ بیٹے کو زیادہ اہمیت دیں گے اور بیٹیوں کی نسبت. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ڈیزائن ہے, سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے اس ڈیزائن کو ریکگنائز کیا قرآن پاک میں, اور باقاعدہ انسان کی میک ڈسکرائب کرتے ہوئے ڈیزائن کیے کہ یہ بیٹے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ڈیزائن کو کس طریقے سے کرب کرنا تھا, اس کا نام اسلام تھا. کوئی بھی گیم آپ کھیلیں گے, آپ فٹ بال کرکٹ کھیلیں فار ایگزامپل, آپ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ ورلڈ کپ سے ریورس انجینئر کرتے ہیں, روز کی روٹین کو پریکٹس کرتے ہیں, اور کوئی ایک فرینڈلی میچ کھیلتے ہیں, پھر انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہیں. ذہن میں کیا ہوتا ہے, بگ ایونٹ, دور, مطلب اینڈ ان مائنڈ ہوتا ہے آپ کے. تو جو بھی مادہ پرست لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا نا کہ دنیا والے ہو جاؤ گے, بیٹے مانگ رہے ہو گے, تمہارے ڈیزائن میں بیٹا کیا کرتا ہے جو بیٹی نہیں کر سکتی. سوچیں تو صحیح. تو یہ جو ہے نا, یہ ڈھکوسلا جو میری نسل آگے چلے گی, تو یہ ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا. سب کو پتا ہوتا ہے وی آر لوکنگ ایٹ دی اینڈ ان مائنڈ, جو کا اینڈ دنیا میں مجھے جو چاہیے. تو جب ایک بندہ اتنا کلیئر ہو گیا دنیا میں اس کو کیا چاہیے, بڑی کائیاں قسم کی دنیا ہے. اوکے, وی آر ویری ویل ورسڈ ان دا global objectives that we want, not global, is the life objectives that we want. تو جس کو لائف آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے وہ بیوقوف ہے بیٹی مانگے گا. بیٹی تو ٹیمپرریلی میرے پاس ہوتی ہے, پھر چلی جائے گی, خرچہ کرا کرو کے نکل لے گی. ٹھیک ہے, لڑکا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا, بینک اکاؤنٹ کھل گیا میرا, پیسے آتے رہیں گے, میری فزیکل سپورٹ بھی ہوگی, کیونکہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو مجھے پھر مسئلہ اس کے پاس ہوگا, سیاست اس کے پاس ہوگی. تو ٹھیک کرتے ہیں نا وہ, جو بیٹیوں کو ذرا دور رکھتے ہیں. مادہ پرست لوگوں کے لیے بڑے اچھا ماڈل ہے. اگر آپ مادہ پرست ہیں, بیٹوں کی دعائیں کریں, وظیفہ کریں, پیر صاحب کے پاس جائیں, ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس. ٹھیک ہے, ہونا وہی جو اللہ نے دینا ہے, اور آپ اپنی پوری کوشش کریں نا, کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو ایک لانگجیوٹی چاہیے نا دنیا میں. لانگجیوٹی دنیا میں اگر چاہیے تو بیٹا آسم گفٹ ہے. مگر اگر آپ مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور اپنے جملوں میں اللہ اور رسول کا نام بولتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بیماری تھی جو آپ نے پالی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے رینک نہیں بتائے دنیا میں سوائے عورتوں کے. حضرت مریم کا رینک بتا دیا اللہ نے, بتایا اللہ کی کتنی چہیتی ہیں حضرت مریم, اور حضرت خدیجہ کا اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں. اب بتائیں آدمیوں کے ساتھ کیا کیا اللہ نے. تو یہ کوئی مشکل کام اللہ نے عورت سے نہیں کروایا. عورت کا نخرہ دیکھیں, اسلام میں کتنی کوئی ایک رائل ٹریٹمنٹ ملی عورت کو. تو ہر مشکل کام آدمیوں کو دے دیا, اور ٹیسٹ بھی مشکل کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت حسین امتزاج ہے دنیا پرست اور اللہ پرست کا. دنیا پرست بیٹا آسم, اللہ پرست بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ تعالیٰ کی ول مان لیتا ہو, اور اسی طریقے سے پیار محبت کرتا ہے. اور کامن سینس کی بات ہے, جس کے گھر میں بیٹی ہیں اس کو پتہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں برکت اس کو آ رہی ہوتی. اب وہ دیکھنے والی نگاہ چاہیے اس کے لیے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے رحم میں رکھا ہے, اس کے اندر کتنا رحم رکھا ہے. اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے مجھے, آپ سب کو اپنی ماں کے تھرو اپنی ویکسٹ حالت میں ماں کو پریزنٹ کیا اللہ نے. مثل باپ کے پاس تھا, سب سے ویک مخلوق اللہ نے ماں کو دے دی. کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی اور طاقت تھی نا, اور رحم کی طاقت. اور رحم, اور جس کو میں برکت کہہ رہا ہوں, اس رحم کی برکت پوری لائف میں پھیلتی ہے. جس کی بیٹی ہیں اس کو پتہ ہے, جتنا مرضی اس کو وہ سمجھتا ہو کہ نہیں مجھے بیٹے چاہیے تھے, بیٹی کی برکت سے پھر بھی فائدے اٹھا رہا ہے. وہ خود ایک ذرا کنجوس آدمی, بتاتا نہیں. تو کاز اس کی یہی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار لانگ ٹرم بینیفٹ تو بیٹے کا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. آج کل تو یہ حالات ہیں کہ بیٹی ہی لانگ ٹرم بینیفٹ دے رہی ہے, وہی فکر کر رہی ہے, کیونکہ رحم ہے نا. مادہ پرستی میں بھی بیٹی جو ہے نا وہ اپنی فیملی کو گلو کی طرح جوڑ کے رکھے ہوئے. بس یہ رہے گا ایسے ہی جب تک مادہ پرستی رہے. دنیا میں جو بھی آبجیکٹیو دنیا کے لیے بنائیں گے, اس کے لیے تو آپ کو لڑکے ہی چاہیے. ساحل صاحب, ہم پروگریس یا ایکسل تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اسی کے لیے ہم ساری تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں کامیابی اور ناکامی کے معیارات سینس کی بات بتا رہا ہوں. سینس کریٹ کر لیں, اسپیشلی یوتھ, ایک سینس کریٹ کر لیں
whatever game that you're a part of, سمجھ لیں آپ نے پیسے بنانے ہیں, بلینئر بننا ہے, اوکے, تو اسیوم کر لیں, یا پھر پالیٹکس میں جانا ہے اور پولیٹیکل پاور چاہیے آپ کو, whatever. I'm just giving you the top two games of every man and woman. آپ کی ایک سینس ہونی چاہیے کہ اوکے لیٹس جسٹ اسیوم دیٹ یو ون دس گیم, پھر کیا ہوگا. تو آپ کے سامنے وہ انڈیکیٹرز کلیئر ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جیت رہا ہے نا, پچھلے اتنی نسلیں چلتی آ رہی ہیں, آپ تو آدم علیہ السلام کے پہلے بچے نہیں ہیں نا. تو آپ ان لوگوں کی تمام تر فیسینیشنز کرو کو پلاٹ کر لیں. آسان سے بتاتے ہیں, وہ نہیں بتاتے تو پوچھ لیں جا کے, دوا کو پتہ چلے گا کہ یہ 2 نمبری ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نے کی ہوئی تھی. وہ جب سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو کیا مسئلہ ہوتا ہے مسئلے نا. That's how I stopped it. That's how you should stop. Everyone stops the game. جب ہلکا سا بھی شعور آتا ہے کہ اوکے بل گیٹس بن گئے, پھر کیا ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی اصل میں ایسی کوئی گیم نہیں تھی جو امی نے بتا دی تھی, ابو نے بتا دی تھی, یا دوست بتاتے تھے. The reality is something else. You need to find out. تو پھر آپ واپس آئیں گے اس مشین میں, جسم کی مشین میں, اوکے. تو پھر اس کا مطلب ہے سکسیس یہاں سے نکالوں گا. جی ہاں, یہاں سے نکالیں گے, پیسوں سے, بینک اکاؤنٹ سے نہیں نکالیں گے. There are so many people who divorced this definition of success which the world is giving. خود طلاق دی انہوں نے کہ میں نے اس گیم کا حصہ نہیں بننا. اور جتنے بلینئر سے اور پولیٹیکل گروز تھے, سب وہ آپ کے پیروں میں آ گئے. دیکھیں ذرا یہ معاملہ, دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے. یہ نشانی اللہ کی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو کہ مشین ہمیشہ یہ والی جیتے گی, وہ والی نہیں کہ جو لوگوں نے بتا دیا کہ ہاں پلاسٹک کی ڈیفینیشن آف سکسیس لے کے آ جائے. بڑا ہی کڑا کرٹیسزم آئے گا اس جملے میں میرے کہ ہاں سر امیروں کے نخرے بانٹ رہے ہیں آپ, ہمیں پہلے امیر تو ہو جانے تھے, یہ نخرہ بعد میں کریں گے. میاں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, نخرے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا, پھر آپ کو راستے میں ہی مارے جائیں گے. You want to be the 0.1%, I'm not even going to say 1%, 0.1%, be my guest, spend the next 50 years tiring yourself out. تھک جائیں جا کے, سارا راستہ ترستے رہیں گے کہ پیسے بن جائیں, اور جب بنیں گے تو you will be too old and too tired to use that money. The prime of your life, جس میں مشین کی تمام فیسینیشن انجوائے کرنی تھی, وہ آپ نے اس جرنی میں صرف کر دینی ہے. اور اگر آپ نے نہ کی تو وہ جرنی کی منزل نہیں پہنچے گی, آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے. یہ میں کن کے جملے بتا رہا ہوں, پوچھ چکا ہوں نا ان لوگوں سے جن لوگوں نے واقعی اپیرنٹ سکسیس لے لی تھی. پھر مشین اس قابل نہیں رہتی نا ہسپتالوں کے بل دینے آپ نے $1 بلین سے, تو دیں آپ. ریئلائز ویئر از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف سکسیس. دنیا کی بات بتا رہا ہوں, یہ جمعے کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو. دنیا میں بھی آپ کو یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں, آپ کو غیر مسلم میں بھی, دہریوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. جو مرضی کر لیں, domestically disturbed, psychologically disordered, financially sound, emotionally wreck, تباہ ہو چکے ہیں, financially very sound, politically awesome. یہ ہے کمبینیشن اس ریسیپی کا جو ہمیں بیچی جاتی ہے روز. آسان کر کے بتایا میں نے آپ کو, یہی ہے 3-4 فیکٹرز. ایموشنلی ریکٹ, ڈومیسٹکلی ڈسٹربڈ, بلڈوز ہوئے میں, گھر ٹوٹ چکے, تباہ ہو چکے ہیں, پرسنالٹی شیٹر ہو چکی ہوئی ہے. $10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے, $5,000 پر منتھ میڈیکل بل ہر مہینے آ رہا. This is what you want to put a suit on that body which is going to spend most of its time in the hospitals? Well, be my guest.